میں جیسے ہی اپنے بنگلے میں داخل ہوا، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر اپنی چھوٹی بہن رابیل پہ پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آ کے مجھ سے گلے ملی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں نے اسے ماتھے پہ بوسہ دے کے پوچھا۔ فرسٹ کلاس، وہ بھی مسکرا کے بولی۔ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ مجھے بس وہی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، یوسف ابھی آفس سے واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا، اوکے، کر لیتے ہیں تمہارے یوسف سے بھی بات۔ اب آئی ہو تو ڈنر میرے ساتھ کر کے جانا۔ وہ کہنے لگی، عالم بھائی، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، بولو بچے، کیا کہنا ہے؟ میں اسے اپنے ساتھ لگائے صوفے پہ لا کے بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگی، میرا اور یوسف کا انگلینڈ جانے کا ویزا لگ چکا ہے اور ہم 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی تھی۔ میں نے کہا، دیٹس ویری گڈ۔ پیسوں کی ضرورت ہے میرے بچے کو؟ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ 50 لاکھ اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا ہوں۔ خوب انجوائے کرنا، شاپنگ کرنا۔ اگر اور پیسوں کی ضرورت ہو تو ٹینشن مت لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہ میری بات پہ مسکرانے لگی۔ نہیں عالم بھائی، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی میرے بنا کچھ کہے مجھے سب کچھ دے دیتا ہے۔ مجھے کبھی کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، تم میری جان ہو، سمجھی؟ وہ کہنے لگی، بھائی ایکچولی، یہ کہہ کے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، رابی، اب مجھے کہتے ہوئے بھی تمہیں سوچنا پڑے گا۔ کہو میرے بچے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ تو جانتے ہیں یوسف کی فیملی میں بس اس کی ایک چھوٹی بہن ہی ہے اور اس کے کالج میں پیپرز ہونے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف اسے اکیلی کو گھر پہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ… میں نے کہا، ہاں بولو رابیل۔ اس نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگی، بھائی آپ اسے یہاں رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بالکل پریشان نہیں کرے گی۔ ویسے بھی زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہے گی۔ جب تک ہم واپس نہ آ جائیں وہ یہاں رہ لے پلیز۔ وہ ملتجی لہجے سے بولی۔ میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ دراصل میرا مزاج کچھ عجیب قسم کا تھا۔ میں اپنے گھر پہ کسی بھی اجنبی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی مجھ سے فالتو بات کرے یا میرے مزاج کے خلاف کچھ کہے یا کچھ کرے تو مجھے 1 سیکنڈ سے پہلے غصہ آتا تھا۔ اور رابیل میرے مزاج سے واقف تھی، اور جسے وہ رکھنے کا کہہ رہی تھی وہ رابیل کی اکلوتی نند تھی۔ سسرالی رشتہ تھا اور میں شاید اسے برداشت نہ کر سکتا۔ رابیل کہنے لگی، پلیز عالم بھائی۔ میں نے کہا، اوکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کو سمجھا دینا کہ مجھے بحث کرنے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ اسے میرے مزاج کے مطابق رہنا پڑے گا کیونکہ مجھے کمپرومائز کی عادت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، اوکے، میں سمجھا دوں گی اسے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا وہ بھی یوسف کی اکلوتی بہن ہے اور میری نند ہے۔ بس آپ اسے کسی بات پہ ڈانٹیے گا نہیں۔ میں نے کہا، میں اسے کیوں ڈانٹنے لگا؟ ویسے بھی میرا زیادہ تر وقت آفس میں گزرتا ہے اور پھر میٹنگ، جم، سوئمنگ، میں گھر پہ رہتا ہی کب ہوں۔ ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ، تم فکر مت کرو۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ وہ کہنے لگی، بس پرسوں کی، اور میں کل شام کو ہی یمنی کو یہاں چھوڑ جاؤں گی۔ میں نے کہا، اوکے، اسے گیسٹ روم میں ٹھہرا دینا۔ رابیل خوش ہو چکی تھی۔ رات کا کھانا جب ٹیبل پہ لگایا گیا تو یوسف بھی آ چکا تھا۔ رابیل اسے بتانے لگی کہ یمنی کی آپ بالکل فکر مت کیجیے گا، وہ یہاں رہ لے گی۔ بہرحال یوسف نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ تم شکریہ ادا کرتے پھرو۔ کھانا کھانے کے بعد یوسف اور رابیل جا چکے تھے۔ اگلے روز اس کی نند کب آئی مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ آفس کے بعد میری ایک اہم میٹنگ تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب میں گھر آیا تو کافی تھک چکا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ کھانا میں کھا کے آیا تھا اور ملازمین مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو جاتے تھے۔ عالم صاحب، کھانا گرم کریں؟ میں نے کہا، نو، میں کھا کے آیا ہوں، بس سونا چاہتا ہوں۔ 1 گلاس دودھ کا مجھے میرے کمرے میں دے دینا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کوٹ اتار کے ایک طرف الماری میں پھینکا، اپنا نائٹ سوٹ نکالا، شاور لینے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ شاور کھول کے جیسے ہی شاور کے نیچے کھڑا ہوا، ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی، لہرا کے بل کھا کے، بل کھا کے لہرا کے، آگ لگا کے دلوں کو جلا کے، کروں میں اشارہ، شرارہ شرارہ، میں ہوں ایک شرارہ۔ بہت لہک لہک کے گا رہی تھی۔ میں نے اپنا شاور بند کیا تو برابر والے واش روم سے شاور کی آواز بھی آ رہی تھی، ساتھ ساتھ گانا بھی گایا جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس وقت برابر والے کمرے میں کون ہے
اور وہ بھی ایک لڑکی۔ میں یکسر بھول چکا تھا کہ رابیل کی نند میرے گھر پہ موجود ہے۔ اس وقت اپنے واش روم کے برابر کے واش روم سے شاور کی آواز کے ساتھ گانا سن کے میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کون تھی اور میرے گھر پہ بنا میری اجازت کے میرے ہی برابر والے واش روم میں نہا رہی تھی، ساتھ ساتھ گانا۔ میں نے ٹاول کوٹ پہنا، واش روم سے باہر آیا، ٹاول کوٹ کی بیلٹ باندھی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ برابر والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگا تھا، تب مجھے کمرے سے گانے کی آواز آئی۔ شعلہ ہے یہ تن میرا، دیکھو تم پاس نہ آنا، شمع کے پاس جو آیا ارے جلتا ہے وہی پروانہ، میرے دیوانوں بات کو سمجھو، دور سے دیکھو میرا یہ نظارہ۔ پتہ نہیں لڑکی تھی یا کوئی گائیکا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا پھٹا اسپیکر بند ہوا۔ کہنے لگی یس کون ہے؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس وقت میرے گھر میں میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اچھا 2 منٹ۔ اس کے بعد پورے 2 منٹ کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ ایک خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی تھی، گیلے بال تولیے سے صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی آئی برو اچکائی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کون ہو تم۔ پھر مجھے ٹاول کوٹ میں دیکھ کے نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا کون ہو تم اور یہاں میرے گھر میں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ کون ہو تم؟ کہنے لگی میں رابیل بھابھی کی نند ہوں۔ آپ کو یاد نہیں؟ یوسف بھائی کی مہندی پہ میرے ہاتھ سے اپٹن گر گیا تھا آپ کے اوپر، اور آپ کی شلوار قمیض کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، اور آپ نے بنا لحاظ کے مجھے ڈانٹا تھا۔ اس کے یاد دلانے پہ مجھے نئے سرے سے اس لڑکی پہ غصہ آیا۔ میں نے کہا اچھا تو تم وہ ہو۔ اس وقت تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ یوسف کی بہن ہے۔ جی میں وہی ہوں، اور کوئی انٹروڈکشن چاہیے آپ کو یا پھر میں سو جاؤں؟ میں نے کہا نہیں آپ سو سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ بڑی بدتمیز قسم کی نند تھی رابیل کی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے وہ لڑکی ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ پہلی بار میرا ٹکراؤ اس سے رابیل کی مہندی پہ ہی ہوا تھا۔ یوسف کے والدین حیات نہیں تھے، اس لیے رابیل کے رشتے کی بات میں نے خود یوسف سے ڈائریکٹ کی تھی۔ وہ میرا بزنس پارٹنر تھا، دیکھنے میں بہت اچھا اور شریف تھا، تو میں نے خود ہی اپنی بہن کے رشتے کی بات کی۔ وہ مان گیا کیونکہ میرے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ میری عزت بھی بہت کرتا تھا، میرے سامنے نظریں تک نہیں اٹھاتا تھا، اور مجھے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے تھے جو میرے سامنے جھک کے بات کریں۔ آپ مجھے تھوڑا سا خود سر کہہ سکتے ہیں۔ گھمنڈی لفظ بھی میرے مزاج پہ بالکل سیٹ ہوتا تھا، کیونکہ بزنس کی دنیا میں اپنے نام کا میں واحد شخص تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی میرے مد مقابل ٹک نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یوسف آج جس مقام پہ بھی تھا میری وجہ سے تھا۔ مجھے وہ پہلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا، شریف تھا اور ہر بات پہ جی جی کرنے والا۔ اس نے میرے بزنس میں پیسے بھی بہت انویسٹ کیے تھے، لیکن وہ مجھے رابیل کے لیے اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ مل کے بزنس کیا تھا اور اسے فائدہ بھی بہت پہنچایا تھا، کیونکہ میں شروع سے سوچ چکا تھا کہ اسے ہی اپنا بہنوئی بناؤں گا۔ یہ بات یوسف بھی جانتا تھا کہ اس کے چند لاکھ لے کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، میری وجہ سے وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ ہاں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری پہلی ملاقات اس خبتی لڑکی سے یوسف کی مہندی پہ ہوئی تھی۔ مہندی کا ایک ہی فنکشن تھا اور سب انتظام میں نے ہی کروایا تھا۔ بہت شاندار قسم کی مہندی تھی، میں نے رابیل کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی، اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ رسم عموماً لڑکیوں کی ہوتی ہے، لیکن میں اپنی بہن پہ جان نچھاور کرتا تھا، اس لیے یہاں پر اس کی دوستیں اور سسرالی رشتہ دار اسے مہندی اور اپٹن لگا رہے تھے۔ میں بھی وہاں پہ پہنچا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا ایک لڑکی آندھی طوفان کی طرح سے باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا وہ مجھ سے بری طرح سے ٹکرائی اور اپٹن سے بھرے ہاتھ اور ہاتھوں میں پکڑا پیالہ سب کچھ مجھ پہ گرا چکی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ کہنے لگی او سوری۔ میں نے کہا آپ اندھی ہیں، تمیز نہیں ہے آپ کو، اندازہ ہے آپ نے میرے اتنے مہنگے سوٹ کا کیا حال کیا ہے؟ کہنے لگی میں سوری کہہ تو رہی ہوں۔ میں نے کہا سوری کہنے سے کیا ہوگا، میرے کپڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔
میرا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتا۔ رابیل میرے غصے سے واقف تھی، اس لیے مہندی لگے ہاتھوں سے ہی وہ میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی بھائی جانے دینا، اس نے کون سا جان بوجھ کے گرایا ہے، آپ چینج کر لیں۔ میں نے رابیل کو غصے سے دیکھا تھا، پتہ نہیں کیسے میں نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ دوبارہ مجھے گھر جانا پڑا، کپڑے تبدیل کرنے پڑے، پھر میں واپس ہال میں آیا، لیکن میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اپنی ہی بہن کی مہندی کو میں نے بالکل بھی انجوائے نہیں کیا تھا، صرف اس لڑکی کی حماقت کی وجہ سے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ رابیل کی نند ہے۔ بہرحال وہ لڑکی مجبوراً میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ صبح جب میں آفس کے لیے تیار ہو کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تو وہ یونیفارم میں ملبوس ٹیبل پہ پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا، میں نے مرا ہوا جواب دیا اور کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ جلدی سے ملازمہ میرے پاس آئی، میرے سامنے پلیٹ رکھ دی، مجھے آملیٹ اور بریڈ رکھ کے دی، میرے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا ہی تھا، آج تک میں نے پانی کا ایک گلاس بھی خود اٹھ کے نہیں پیا تھا، سب کچھ میرے سامنے پیش ہوتا تھا۔ میری نظر جب اس پہ پڑی تو گڑبڑا کے اس نے نظریں جھکا لیں اور اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کون سی کلاس میں پڑھتی ہو تم؟ میری بات سن کے کہنے لگی 3rd ایئر میں۔ میں نے کہا لگتا ہے گانے کا بہت شوق ہے تمہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ذرا والیوم کم رکھا کرو، کیونکہ ساتھ والا کمرہ میرا ہے اور تمہارے واش روم سے میرے واش روم میں بس ایک دیوار کا فرق ہے۔ مجھے گلا پھاڑ پھاڑ کے گانے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ کئی بل پڑے، پتہ نہیں کیا بڑبڑائی تھی۔ میں نے کہا کچھ کہا تم نے؟ کہنے لگی نہیں، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے کال کی، ہاں ڈرائیور انکل کب آئیں گے آپ؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے پورے 8 بجے پہنچنا ہوتا ہے۔ ہاں بس جلدی پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ میں نے کہا کسے فون کیا تم نے؟ کہنے لگی آپ سے مطلب؟ اس کی بات سن کے مجھے پھر سے غصہ آیا۔ میرے گھر میں رہ رہی تھی، میرا ہی کھا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو لڑکی۔ کہنے لگی میرا نام یمنی ہے، لڑکی نہیں ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا واٹ ایور، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ کہنے لگی میں نے ڈرائیور کو بلایا ہے، مجھے کالج جانا ہے۔ بڑا تنک کے اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا گھر میں میری گاڑی کے علاوہ 3 گاڑیاں اور موجود ہیں اور 3 ڈرائیور بھی ہیں۔ تم جب باہر جاؤ گی تو ایک ڈرائیور تمہیں بالکل ریڈی ملے گا، وہ تمہیں تمہارے کالج تک چھوڑ دے گا اور ریسیو بھی کر لے گا۔ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی جب میرا ڈرائیور ہے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، تم اس گھر میں رہ رہی ہو، تمہیں یہاں کے اصول کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں بھائی کو کس چیز کا وہم تھا، کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچی ہوں، میں اکیلی بھی اپنے گھر میں رہ سکتی تھی۔ کافی منہ پھولا ہوا تھا، جیسے میری باتیں اس پہ ناگوار گزر رہی تھیں۔ تو گزرتی رہیں، میں ناشتہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا باہر ڈرائیور موجود ہے، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی تم اور ڈرائیور کے ساتھ واپس آؤ گی۔ از دیٹ کلیئر؟ یہ کہہ کے میں نے نیپکن سے اپنے ہونٹوں کے کنارے صاف کیے، اسے ٹیبل پر بے نیازی سے پھینکا اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں آفس جا رہا ہوں اور میں ڈرائیور کو کہہ کے جاؤں گا۔ کہنے لگی جی نہیں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ہی ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی اور وہ پہنچنے والا ہے۔ اس کی بات پہ پھر میرے قدم رکے۔ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور بالکل اسی کی کرسی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھر رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو جب تک تم یہاں ہو نا، تم میری ذمہ داری ہو۔ تم کہاں جاؤ گی، کس کے ساتھ جاؤ گی، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی یہاں تمہیں میری ذمہ داری میں سونپ کے گئے ہیں، اس لیے جب تک تم یہاں ہو تب تک تم وہی کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں پلٹا میرے کانوں میں ایک لفظ سنائی دیا، ویلن۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کچھ کہا تم نے؟ کہنے لگی نہیں، میری کیا مجال، جائیے۔ پتہ نہیں کس بات پہ تپی پڑی تھی۔ میں اپنے آفس چلا گیا،
ڈرائیور کا نمبر میرے پاس تھا، میں نے فون کر کے پوچھا۔ میں نے کہا اس لڑکی کو تم نے کالج چھوڑ دیا؟ کہنے لگا جی صاحب جی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا چھٹی کے وقت اس کو جا کے لے لینا اور گھر چھوڑ دینا۔ کہنے لگا اوکے سر۔ کچھ دیر بعد میری میٹنگ تھی اور وہ میں نے ایک شاندار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں کرنی تھی۔ میٹنگ دوپہر کے ٹائم تھی۔ میں جب مقررہ وقت پہ پہنچا تو کلائنٹ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پلیز ہیو اے سیٹ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں ان سے ڈیل کرنے لگا جب ایک بے ہنگم سا شور میرے کانوں میں گونجا۔ بے ساختہ میری نظر ریسٹورنٹ کے دروازے پہ اٹھی، جہاں وہی لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اندر آئی اور ایک ٹیبل پہ سب بیٹھ گئیں۔ چلو یمنی اس بار بل تم پے کرو گی، تمہاری ٹرن ہے۔ وہ کہنے لگی اوکے آل رائٹ، چلو جلدی سے آرڈر کرو جو بھی کرنا ہے۔ اس نے شاید مجھے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میں دوبارہ سے اپنی میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا جیسے وہ کالج کے چوکیدار کو الو بنا کر بنا کسی کو انفارم کیے کالج سے باہر آئی ہیں اور اس بات کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہی تھیں۔ اور یہ سب کچھ اس یمنی نامی لڑکی نے کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں اسی کو داد دے رہی تھیں کہ تم پہ تو سب کچھ ختم ہے، تم جو چاہے کر سکتی ہو۔ اور وہ اپنا فرضی کالر اٹھا رہی تھی۔ کہنے لگی دیکھ لیا نا میں کیسے چوکیدار کو چکما دے گئی اور تم لوگوں کو لے بھی آئی۔ پتہ ہے یوں کالج سے بھاگ کے انجوائے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ برگر کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ اس لڑکی کو شرم نہیں آتی یوں سب کو دھوکہ دے کے کالج سے بھاگ کے یہاں بیٹھی کھانا کھا رہی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی ہنسنے لگی، کہنے لگی وہ چوکیدار تو ابھی تک یہ سوچ رہا ہوگا کہ تمہاری دادی مر چکی ہیں اور تم رو رہی ہوگی۔ ویسے یہ بتاؤ یمنا کہ یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آ جاتے ہیں 1 منٹ کے اندر، اور وہ بھی جھوٹ کے؟ وہ کہنے لگی بس آ جاتے ہیں، جلدی سے کھاؤ مجھے واپس کالج جانا ہے۔ اس کی دوست کہنے لگی کیوں، کالج جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے سیدھا گھر چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں وہ ولن ہے نا، اس کا ڈرائیور لینے آئے گا۔ وہ شاید مجھے ولن کہہ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا اور میں نے اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو میں اس لڑکی کی ذمہ داری لے چکا تھا، اگر اپنی بہن سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں۔ لیکن مجھے ولن کہنے والی وہ ہوتی کون ہے؟ میری سحر انگیز شخصیت پہ لڑکیاں مرتی تھیں، مجھے اپنے لیے یہ نام بہت برا لگ رہا تھا۔ بہرحال میں چپ تھا کیونکہ ابھی کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کھا پی کے جا چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کال کی، میں نے کہا اس لڑکی کو کالج لینے کے لیے جاؤ۔ کہنے لگا جی صاحب لیکن ابھی تو وقت نہیں ہوا۔ میں نے کہا تم مت جانا اسے پک کرنے، میں جاؤں گا آج۔ بہرحال میٹنگ سے فارغ ہو کر میں سیدھا اس کے کالج پہنچا۔ میں ڈرائیور سے پوچھ چکا تھا کہ وہ کس کالج میں پڑھتی ہے۔ چھٹی ہو چکی تھی اور وہ شاید ڈرائیور کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کے پہلے تو اچنبھے میں آئی، شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں بھی اسے لینے آ سکتا ہوں۔ پھر وہی بل اس کے ماتھے پہ سج گئے۔ اپنی دوستوں سے بائے کرتے ہوئے وہ گاڑی تک پہنچی، گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے کہا آگے آ کے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ کہنے لگی ڈرائیور مجھے لینے آ جاتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ میں نے کہا میں تمہیں غالباً پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ مجھے بحث پسند نہیں ہے، آگے آ کے بیٹھو۔ اس نے مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا، کہنے لگی جی نہیں، میرا آپ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھوں۔ میں نے کہا وٹ ڈو یو مین؟ وہ کہنے لگی فرنٹ سیٹ پہ انسان صرف اپنے محرم کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہے، نہ آپ میرے بھائی ہیں نہ میرے شوہر ہیں، میں بھلا کیوں بیٹھوں، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ یہ کہہ کے وہ پیچھے بیٹھ گئی اور گاڑی کا دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا۔ میں نے گاڑی کافی اسپیڈ میں چلائی، اتنی اسپیڈ میں کہ وہ بری طرح سے گھبرا کے رہ گئی۔ کئی بار میری گاڑی سامنے سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، یوں جیسے ابھی ٹکرا جائے گی۔ چند سیکنڈ کا فرق تھا، اس کی ہوائیاں اڑ کے رہ گئیں اور میں یہی چاہتا تھا، کیونکہ اسے ہر بار یہ لگتا تھا کہ اب میں گاڑی کہیں نہ کہیں مار دوں گا۔ وہ اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔
بنگلے کے اندر گاڑی جیسے ہی میں نے کھڑی کی، میں نے اپنا دروازہ زور سے بند کیا، پیچھے کا دروازہ کھولا۔ ابھی بھی وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے باہر نکالا۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لاؤنج میں لے جا کے میں نے اس کی کلائی چھوڑی۔ میں نے کہا آج کے بعد اگر تم نے کالج سے آدھی چھٹی کی اور چوکی دار کو بے وقوف بنا کے باہر نکل کے عیاشیاں کی تو یاد رکھنا میں غصے کا بہت برا انسان ہوں۔ میری بات سن کے وہ مجھے حیرت سے آنکھیں پھیلا کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ اس بار وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ شاید اس بات پہ حیران تھی کہ میں اس کی اس قسم کی ایکٹیویٹی سے کیسے واقف ہوا۔ یہ تو شاید محض ایک اتفاق تھا، ورنہ وہ پتہ نہیں کب سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میری بہن رابیل، جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا، آج تک اس نے یہ جرت نہیں کی تھی۔ جرت بہت دور کی بات، اس کے تو وہم و گمان میں بھی کبھی یہ نہیں گزرا ہوگا۔ اور یہ لڑکی، غصہ مجھے یوسف پہ بھی تھا۔ اتنی آزادی دے رکھی تھی اس نے کہ وہ لڑکی منہ اٹھا کے کالج کے نام پہ جہاں مرضی چاہتی پھرتی۔ باخدا یہ میری بہن ہوتی تو مجھے وقت سے پہلے گھر پہ دیکھ کے ملازمین حیران تھے۔ ملازمہ میرے پاس آئی، کہنے لگی صاحب جی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں کھانا لگا دوں؟ میں نے کہا نہیں، میں بس واپس آفس جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں آگے بڑھا، لیکن پھر دوبارہ سے میں نے پیچھے پلٹ کر ملازم سے کہا دیکھو اس لڑکی کا خیال رکھنا، میری اجازت کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ بات میں نے اتنے بلند لہجے میں کہی تھی کہ کمرے میں بیٹھی یمنی بھی اچھے طریقے سے سن سکتی تھی۔ میں واپس اپنے آفس چلا گیا۔ واپسی پہ جب گھر آیا اور اپنے ڈنر کے لیے بیٹھا تو وہ لڑکی نہیں تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ اس لڑکی کو بلاؤ ڈنر کے لیے۔ ملازمہ کہنے لگی جی وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے، اور صاحب جی انہوں نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا میری پلیٹ میں کھانا ڈالیں۔ اس نے میری پلیٹ میں کھانا ڈال دیا۔ میں کھانا کھانے لگا۔ وہ لڑکی مجھے کس بات کی اکڑ دکھا رہی تھی، یہ میری عقل سے باہر تھا۔ بہرحال کچھ نہیں کھایا تو نہ کھائے، میری بلا سے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے ایک کپ کافی بنا دو۔ میں اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ کافی پی چکا تھا۔ اب میری ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور میں اسی کی رپورٹ کو فائنلائز کر رہا تھا جب مجھے یوں لگا جیسے کچن میں کچھ آہٹیں سی ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ملازمین رات کو کوارٹر میں جا چکے ہوتے تھے، اندرونی حصے میں صرف میں ہوتا تھا۔ پانی کا جگ، گلاس، سب کچھ ملازمہ میرے کمرے میں رکھ دیتی تھی، اس لیے مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں رات کے ٹائم کچن میں جاؤں، اور نہ ہی آج سے پہلے ایسی آہٹیں میں نے سنی تھیں۔ میں نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھا، اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ میں آہستگی سے کچن میں گیا۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی اور وہ لڑکی کچن کے گول میز کے پاس بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس کا نوالا ہاتھ میں رکا۔ میں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا الو ہو تم؟ کہنے لگی اب کیا کھانا بھی آپ کی مرضی سے کھاؤں گی؟ میں نے کہا وقت پہ کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگی بھوک نہیں تھی، اب بھوک لگی ہے، اور مجھے جب بھوک لگتی ہے میں تبھی کھاتی ہوں۔ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کھاتی تھی، کبھی رات کے 3 بجے، کبھی رات کے 4 بجے، اور یوسف بھائی نے کبھی بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ میں نے کہا بہت سر چڑھا رکھا ہے تمہارے بھائی نے تمہیں۔ رابیل کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنا ڈسپلن ہے اس کے اندر، وقت پہ کھاتی ہے، اس کی ہر چیز کی روٹین ہے۔ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں، گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتی ہے، لیکن مجھے ایسے ہی پسند ہے۔ مجھے آزادانہ سانس لینا اور آزادی سے زندگی جینے کا شوق ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھے جب بھوک لگتی ہے میں تب بھی کھاتی ہوں۔ میں نے کہا کھاتے ہوئے کا ہاتھ روکنا بری بات ہے، اس لیے آج کھا لو، لیکن کل اگر تم ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤ گی تو رات کو کچن میں چوہوں کی طرح آنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوکی رہنا۔ میری بات سن کے اسے شاید مزید غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی میں یوسف بھائی سے بات کروں گی، ان سے کہوں گی کہ مجھے نہیں رہنا آپ کے گھر پہ۔ ارے گھر ہے یا کوئی قید خانہ ہے؟ 8 بجے ناشتہ کرو، دوپہر کا کھانا 1 بجے کھاؤ، شام کی چائے 5 بجے ملے گی، رات کا کھانا 9 بجے لگے گا۔
جیسے انسان نہ ہو گئے، قیدی ہو گئے۔ میں کل واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، میں اکیلی رہ سکتی ہوں اور گھر میں ملازمین بھی ہیں۔ پتہ نہیں بھائی نے مجھے یہاں کیوں بھیج دیا۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، بڑے تپے ہوئے انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا شوق سے بات کرو، اور اگر تمہارا بھائی اجازت دیتا ہے تو میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، بلکہ ایسے کرو کہ یوسف سے پوچھے بنا ہی چلی جاؤ۔ یہ سن کے وہ خوش ہو گئی، جان گئی تھی کہ اگر یوسف سے پوچھتی تو وہ اجازت نہیں دیتا، اور میں نے بھی یہ جان بوجھ کے کہا تھا۔ میں کچن سے واپس اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر جا چکی ہے۔ ملازمہ کہنے لگی کہ میں نے بہت کہا کہ پہلے آپ سے پوچھ لیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، انہوں نے خود اجازت دی ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے خود کہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے فون کیا۔ یس سر، کہیے۔ میں نے کہا شام کو میں نے کچھ بتایا تھا تمہیں؟ کہنے لگا جی سر، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا رات کو اس لڑکی کو اتنا ڈرانا ہے کہ خوف کے مارے اس کی آدھی جان نکل جائے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ کہنے لگا یس سر۔ میں نے کہا دیکھو، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اسے کوئی چھوئے گا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ از دیٹ کلیئر؟ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ رات کے 3 بجے مجھے یوسف کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، میں آدھی نیند میں تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ کہنے لگا عالم بھائی، یمنی کا کیا؟ وہ آپ کے گھر پہ نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا تمہاری بہن بہت ضدی اور اڑیل قسم کی ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے، اس کے نزدیک کسی کی اہمیت ہی نہیں ہے، کسی کی بات کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، خود بخود اپنی مرضی سے اپنے گھر چلی گئی، اور اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ کہنے لگا نہیں، مجھے نہیں بتایا، ابھی اس کا فون آیا ہے عالم بھائی، گھر میں پتہ نہیں شاید کوئی چور گھس آیا ہے۔ وہ روئے جا رہی ہے اور اسٹور روم میں خود کو بند کر چکی ہے، پلیز خدا کے واسطے اس کے پاس چلے جائیں اور اسے لے کے یہاں آ جائیں۔ میں نے کہا رات کے 3 بج رہے ہیں یار۔ کہنے لگا پلیز پلیز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں اسے لے کے آتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کون سے چور ہیں، لیکن ایک اکیلی لڑکی کا یوں رہنا مناسب تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میں اسے بہت ڈانٹوں گا، وہ آپ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جائے گی، لیکن اس وقت آپ اسے لے آئیں۔ میں نے کہا اوکے، تم پریشان نہ ہو، اسے کہو کہ جہاں بیٹھی ہے خاموشی سے بیٹھ جائے، میں اپنے گارڈز کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، اگر گھر پہ کوئی ہوا بھی تو میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ رابیل کیسی ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک ہے، بس آپ پلیز یمنی کے پاس جائیں۔ میں اٹھ کے باہر آیا، اپنے موبائل سے ان لوگوں کو کال کی، جلدی سے گاڑی نکالو، مجھے جانا ہے کہیں۔ ڈرائیور کہنے لگا سر بس 5 منٹ۔ میں نے کہا اوکے، 5 منٹ کا مطلب صرف 5 منٹ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا، اپنے بالوں کو بس اپنی انگلیوں سے درست کیا، اسی نائٹ سوٹ میں باہر آیا۔ گارڈز اور چوکیدار الرٹ کھڑے تھے۔ میں نے 2 گارڈز کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا اور گارڈز کی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے تھی۔ 15 منٹ کے اندر میں یوسف کے گھر پہ موجود تھا۔ سناٹے کا راج تھا، میرے ہارن پہ کوئی بھی نہیں آیا، اور میں جانتا تھا کہ کوئی آئے گا بھی نہیں۔ ڈرانے والے نے چوکیدار کو بھی ڈرایا تھا اور وہ گھر چھوڑ کے ہی بھاگ گیا تھا۔ اس وقت یمنی گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ دیوار کود کے دروازہ کھولو۔ اس نے جلدی سے دیوار کودی اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا کہ گھر کو اچھے طریقے سے چیک کرو، کوئی ہے تو نہیں۔ میں جانتا تھا کہ کوئی نہیں ہے۔ پھر میں گھر کے اندر آ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اسٹور ہے کہاں۔ لاؤنج میں سے کچھ سیڑھیاں نیچے کی جانب جا رہی تھیں، شاید بیسمنٹ تھا۔ میں وہ سیڑھیاں اترا، نیچے دیکھا تو دروازہ بند تھا، اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو وہ سسکیاں بھی بند ہو گئیں۔ میں نے کہا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں جانتا تھا کہ خوف کے مارے وہ کس قدر ڈری سہمی بیٹھی ہوگی اور میری آواز اسے زندگی کی نوید سنائے گی۔ چند سیکنڈ میں دروازہ کھلا۔ کھلے ہوئے بال، ڈرا ہوا سہما ہوا چہرہ، آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل، ابھی بھی آنسو اس کے رخسار پہ تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ میرے ساتھ لپٹ گئی اور مجھے 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ وہ لوگ مجھے مار ڈالتے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور میں اپنی جگہ فریز ہو کے رہ گیا تھا۔ جس قدر وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکی تھی، اس کے دل کی دوڑتی بھاگتی دھڑکنیں میں اپنے دل میں سن رہا تھا۔ اپنے حواس پہلی بار میں نے کھوئے تھے۔
اس کے بدن سے اٹھنے والی کلون کی خوشبو وقتی طور پہ مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر چکی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میرے ہاتھوں نے اس کے